علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری حلقے کی محفل ہے۔ گزشتہ جو محفل میں ہم ذکر کے متعلق سمجھ رہے تھے کہ ذکر جو ہے عام مسلمان ثواب کے لیے کرتا ہے، لیکن اہل طریق جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ ذکر جو ہے اللہ کی، یعنی ہمارے پاس جیسا گزشتہ محفل میں بھی بات آئی تھی کہ مقصد بیت دو ہے، یاد حق اللہ دوام، یافت حق۔ تو جس طرح ہم کو جیسا ہم ہمارے شیخ سے نسبت لی، ہمارے پیر سے نسبت لی، ہم کو دو چیزیں، یعنی یاد حق دے دی ہم کو، اور ساتھ میں یافت حق بھی ہم کو دے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یاد جو ہے یافت کے لیے ہوتی ہے، ہم کو یہ سلسلے میں آنے کے بعد یہ بات معلوم ہے، ورنہ یہ چیزیں تو مغافل تھے۔ اور جب یاد کر رہی تو اس کو پانا بھی ہے۔ تو ذکر کے متعلق ہم وہی ہماری جو گزشتہ محفل میں بات چل رہی تھی کہ ہم جو ذکر میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف جو کر رہے ہیں ہم، تعریف کے لیے تعارف ضروری ہے کسی کی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہمارے پاس یہ بات چل رہی تھی کہ کسی شخص کی اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کا تعارف ضروری ہے، بغیر تعارف کے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم یہاں جو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم جب نسبت میں نہیں تھے، جب ہمارے شیخ سے ہماری نسبت جب نہیں تھی، اس وقت اگر ہم غور و فکر کریں گے تو جب ہم جو تعریف کر رہے تھے اللہ کی، اسم بے مسمہ تعریف کر رہے تھے اللہ کی، لیکن جب ہم کو نسبت ملی شیخ کی تو معلوم ہوا کہ ذکر اسم با مسمہ ہونا، جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مسمہ ہونا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرما کہ ان کے وسیلے سے ہم کو آج یہاں پر یعنی ذکر کر کے اس کو سمجھنے کی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی یہاں پر سہولتیں دے رہا ہے اپنے شیخ کے وسیلے سے الحمدللہ۔ تو تعریف جو ہوتی ہے، ہم کسی بھی شخص کی تعریف کر رہے ہیں تو اگر اس کا تعارف ہے ہمارے پاس تو شخص کے پاس تعریف قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی ڈاکٹر کی تعریف کر رہے ہیں، گزشتہ بھی یہ بات آئی تھی، پھر اپنے تجدید ایمان کے لیے پھر ہم سمجھیں گے کہ کسی ڈاکٹر کی یا کسی انجینئر کی اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو اگر اس کا تعارف ہمارے پاس ہے، وہ انجینئر کو اور وہ ڈاکٹر کو اگر پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا تمام تعارف ہے، اس کے بعد اگر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو انہیں قبول کرتا تعریف۔ اگر ہم اس کو پہلی وقت مل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، اس کو ہم جانتے نہ پہچانتے، پہلی وقت کوئی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں، کوئی انجینئر سے مل رہے ہیں، یا کوئی اچھے بڑے سائنٹسٹ سے مل رہے ہیں، اب اس کی ہم ملتے تعریف شروع کر دے رہے ہیں ہمارے کسی کے سامنے، تو وہ تعریف قابل قبول نہیں ہے۔ وہ شخص وہ کیا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹی تعریف ہے، وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں انہیں قبول بھی نہیں کرتا، انہیں خوش بھی نہ ہوتا، اس کے اوپر اثر ہی نہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جب تک اس کو ہم پائیں گے، یعنی اس کے ساتھ یعنی اس کو جانیں گے نہیں، اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کو استعمال نہیں کریں گے، جب تک اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے پاس جانا، اسے رابطہ پیدا کرنا، اسے علاج کرانا، اس سے کوئی کام لینا، انجینئر ہے تو کچھ کام لینا اس سے، یعنی اس کو جب تک ہم اس کے تحقیق نہیں کریں گے نہیں، تب تک اس کی تعریف اگر ہم کریں گے نہیں، اس کو پورا جاننے کا اگر تعریف کریں تو وہ قابل نہیں، خوشبو ہوتا، وہ خوش ہوتا، بے شک پر میری صحیح تعریف کرا بولے انہیں، یعنی مانتا۔ ملتے ہم پہلے بار کسی سے ملے، ان کی تعریف شروع کر دیا تو ارے یہ نہ دھوکہ دینے والا میرے کو کہیں نہ کہیں لے کے آ کے ڈبانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی سمجھتا، انہیں میرے کو جان رہا نہیں، پہچان رہا نہیں، میری تعریف کر رہا،
اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنا. تو یہ ہم کو کہاں معلوم ہے یہ چیز؟ آج دنیا پوری نماز میں اللہ کی تعریف کری، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو ہم کو کیا بتایا کہ ہمارے سلسلے میں تعریف جو ہے نا اسی کی ہوتی جس کا مکمل تعارف ہونا. ہمارے پاس تعارف ہی نہیں ہے تو تعریف کیسا کریں گے؟ نہیں. تو وہی بات چل رہی تھی. تو رب کی تعریف کرنا ہے ہمارے کو. حدیث میں خبر آتی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یرید علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ دنیا میں یعنی کسی بھی مذہب کا رہنے دو، کوئی بھی گھر میں پیدا ہوں گے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہی ہے جو پیدا ہونے کے بعد میں پوری زندگی جو اس کو گزارنا ہے فطرت اسلام پہ ہی گزارنا ہے اس کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا تو اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنائے تھے. اگر وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہو رہا، پیدا تو فطرت اسلام پہ چھوڑا انہیں، لیکن اس کے ماں باپ اس کو مشرک بنائے تھے. اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا تو ماں باپ اس کو یہودی بن، یعنی جو ماحول میں رہیں گا پیدا ہوں گا انہیں وہ بن جاتا انہیں. نہیں، لیکن پیدا تو فطرت اسلام پہ ہو رہا. تو فطرت اسلام کیا ہے ہم کو معلوم ہونا، کیونکہ جو فطرت پہ ہم کو زندگی گزارنا ہے خبر میں جاتے وہی سوال ہو رہا ہمارے کو. فطرت اسلام اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے. اور یہ فطرت ہر انسان میں رہتی، ہر انسان میں. اور حضرت قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ فطرت اسلام پہ آج کافر ہے مگر مسلمان نہیں ہے. کافر ہے فطرت اسلام پہ لیکن مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو تلاش کر لیا اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کریں. نہیں، ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کریں، پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی پڑھ رہی، لیکن ہمارے تمام کے تمام حاجتیں جو ہے نا ہم مخلوق سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہر حاجت ہماری چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت، پوری کی پوری ہماری مخلوق سے پوری ہوتی دکھ رہی ہے ہماری. بظاہر تو ہم مسلمان جو ہے سو بولتے نہیں کہ مخلوق سے ہماری ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. ہم یہ بات ہر مسلمان کی زبان پہ اس کا انکار نہیں. ہر مسلمان نہیں، چاہے وہ عالم رہندو، فاضل رہندو، کوئی بھی رہندو، جاہل بھی رہندو، مسلمان وہ بھی پتا میرے ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے بولتا. لیکن ایمان میں جو ہے سو دو شرطیں رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. جو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی میری حاجت کو پوری کرنے والا ہے، اس کا اگر یقین اگر دل میں رہا تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، تو ہماری خبر کامیاب ہوتی ہے. نہیں جاتے من ربو کا پوچھا جا رہا وہاں پہ، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا کر رہا اللہ تعالیٰ ہم کو. فطرت اسلام کیا ہے؟ کیا بتایا گیا ہم کو کہ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا. نہیں، اس کو تلاش کرنا ہے، پوری زندگی تلاش میں لگا دینا ہے ہمارے کو. نہیں، فجر پڑھنے کے بعد میں ظہر تک رب کی تلاش میں رہنا ہم کو. اس کے ظہر میں جب جا کے ٹھہریں گے، جو ہم اس کو تلاش کرے فجر سے لے کے ظہر تک کے جو رب کی ربوبیت دیکھیں مخلوق کے، یعنی مخلوق میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا مخلوق کی پرورش کر رہا، اور فکر کر کے ہم ظہر سے لے کے ہمارا اثر تک وہی کام ہے، جو فجر سے ظہر تک ہمارا وہی کام رہنا. نہیں، فجر سے ظہر تک مخلوق میں تفکر کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کیوں پیدا کرا. یہ سب تمام کی تمام کام یہ دیکھنے کے بعد میں جب جا کے ہم ظہر میں ٹھہریں گے تو وہاں جا کر الحمدللہ رب العالمین بولنا. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی تعارف ہوا تھا فجر سے ظہر تک کے جو مخلوق میں جو سو اللہ کی جو سو تحقیق کر رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہماری پرورش کر. ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا، ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا، کیونکہ رب العالمین بولو اللہ تعالیٰ ہم بھی عالمین میں ہم بھی. نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھنا، ہم جو سو تمام عالم کے رب ہے بلکہ تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اس سے جو سو الگ کر لے رہے ہیں. میرا رب تو میں خود ہوں سمجھ رہے ہوں، نہیں میں خود بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں ہم تمام عالمین. لیکن خبر کا سوال دیکھو، ہم کچھ زندگی عالمین کا رب بول کے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نماز میں، لیکن وہاں پہ عالمین بتا دے رہے ہیں عالمین کا رب کون ہے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہم تعریف تو عالمین کی رب کی کر رہے ہیں پوری ہر نماز میں. کبھی یہ نہیں بولے کہ میرا رب اللہ ہے بلکہ ہم نماز میں نہیں بولے عالمین کا رب بول رہے. مگر وہاں پر جانے کا سوال کیا ہو رہا، تیرے عالمین کا بتا دے عالمین کا رب کون ہے نہیں پوچھ رہا، بتا سارے عالم کا رب کون ہے نہیں بتا پوچھا جا رہا ہوں بھائی، صرف ہمارے تعلق سے پوچھا رہا تیرا رب کون ہے پوچھ رہا ہوں. نہیں، بات تو طے ہے کہ اللہ ہی رب ہے. اگر اللہ کو ہم رب بولو یا نہ بولو وہ تو رب ہے ہی. نہیں، وہ رب ہے ہی. وہ نہیں، ہم کو جاننا ہے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ فطرت پہ پیدا کرا. اس وجہ سے دیکھو ہر انسان نہیں اپنے رب کو تلاش میں لگا ہوا ہے، ظاہر نہیں کر رہا.
کافر تو ظاہر کر دیا لاری ہے اس کے پاس تو وہ لاری کی پوجا کر رہا، نہیں لاری کو معبود بنا لے کے انہیں لاری کی پوجا کر رہا. کیوں؟ پوچھا اسے یہ میری بھگوان ہے بولتا ہوں. کوئی آٹو چلاتا تو انہیں بولتا یہ میرا بھگوان ہے. وہ کیسا؟ اس سے میری حاجت پوری ہو رہی. وہ ظاہر کر دیا، وہ ظاہر کر دیا، اس وجہ سے کافر ہے وہ. لیکن مسلمان ظاہر نہیں کر رہا، مسلمان ظاہر نہیں کر رہا، کیونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ماں باپ کے صدقے میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہے، اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے بول رہے ہیں. یہ ہمارا آدھا ایمان ہے. ہمارا آدھا ایمان سے مراد یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے. نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات سے فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. نہیں پھر ایمان لانے کے اندر پھر ایمان لاؤ کیوں پر اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہم تسلیمی ایمان میں اس وقت ہماری زندگی جو ہے نام مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوئے یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے. اب یہاں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کر کے صحبت اولیاء میں رہ کے ہم کو وہ ایمان کی تصدیق یعنی تصدیق کرنا ہے. تصدیق کر کے جب گواہی دینا کہ بے شک اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں، کوئی ہمارا رب نہیں، وہ گواہی دینا ہے ہم کو. نہیں تو اس کے لیے ہم کو یہاں پر بیٹھ کے ذکر کی محفل لگا کے دی اللہ والے. کیوں؟ جب ہم ذکر کی کثرت کریں گے اللہ نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی حاجت روا. ذکر جب کثرت میں آ جائیں گا ہمارا تو ہمارے اندر فکر پیدا ہونا. جب تک ذکر ہی نہیں کریں گے تو فکر کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ذکر ہمارا ذکر کرنا ہی ہمارا یعنی کوئی بھی. اب دیکھو مثال کے طور پر یہ کووڈ-19 جو چل رہا ہے ہمارے پاس کورونا، شروع میں ذکر ہوا اس کا ذکر ہوا، اتنا ذکر اتنی کثرت سے ہوا، اتنی کثرت سے ہوا. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کی فکر شروع ہو گئی ہمارے اندر. جب فکر شروع ہوئی تو ہم اس کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے. نہیں اس سے ہم بچنا کیسا؟ جب تک کہ فکر پیدا نہ ہوئی ہم اس کا علم ہی حاصل نہیں کر رہے تھے. ہم ارے ہوئے وقت دیکھیں گے کرونا. جب فکر پیدا ہوئی، دل میں فکر آئی ارے صحیح بھی کرونا جیسے جو یعنی ایک دم بہت شدت پکڑا ہوا ہے، اب اس سے بچنا تو کیسا پڑنا؟ تب اس کا علم حاصل کرنے لگے اسے کیسا بچنا. نہیں تو ذکر اس وجہ سے کراتے اللہ والے کے ہم کو اس کی فکر پیدا ہونا. نہیں فکر پیدا ہو کے اس کا علم حاصل کرنا، علم حاصل کر کے بس وہی شغل میں لگ جانا. وہی یعنی ذکر لا الہ الا اللہ ہونا، پھر فکر لا الہ الا اللہ ہونا، علم لا الہ الا اللہ ہونا، پھر اس کے بعد شغل لا الہ الا اللہ. یہ کام ہے ہمارا. تو ذکر پہلے ہمارا ذکر اسی لیے کرایا جا رہا ہے ہم کو یہاں پہ کہ اس فکر پیدا ہونا ہے. تو تعریف جو ہے نا اللہ کو رب جاننا ہے، ہمارے کو جان کے تعریف کرنا ہے. جان کے تعریف کرنا تو کیا کرنا اب؟ نہیں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم غور و فکر جو کر رہے ہیں ہم دنیا میں کہ آج جو کافر جو بات آئی ہمارے پاس کہ فطرت اسلام پہ، ہمارے مسلمان فطرت اسلام پہ نہیں ہے، وہ اپنے رب کو تلاش کر لیا، تلاش کر لے کے اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. مگر ہم مسلمان جو ہے اپنے رب کو تلاش نہیں کر رہے ہیں. بغیر تلاش کرے کے جا کے نماز میں ٹھہر کے ہم الحمدللہ رب العالمین بول رہے، بغیر تعارف کے اس کو تعریف کر رہے، تو اللہ تعالیٰ تعریف قبول کریں گا. زندگی بھر تو بولتے جا رہے ہیں یہاں پر ہم اللہ تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے، لیکن اپنا رب ہے نہیں ہے وہ نہیں ہم کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، جان رہے نہیں، پہچان رہے نہیں. تو ایسے شرک سے ہم کو بچایا جا رہا ہے. اللہ والے ایسے شرک سے بچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کی عبادت کرتے نا ہم، بس نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. نہیں نماز جو ہے ہم بے شک اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن معبود کس کو سمجھا جاتا؟ نہیں عام طور پر جو عام مسلمان ہیں جو اولیاء اللہ سے وابستہ نہیں ہیں وہ اللہ ہی کو معبود سمجھتے، اللہ ہی پر ایمان لاتے. لیکن جب ہم صحبت اولیاء میں آئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان نہیں لے رہا. نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ وہ تو ذات میں یعنی اللہ ہی اللہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایمان جو لیا جا رہا ہے وہ اس میں وصفی پہ لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہم کو فکر دلا ہے ہم کو، یعنی اللہ کے اس میں وصفی پر ایمان لے رہا لا الہ الا اللہ میں. تو ہم جو جا کے تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ کی جو تعریف کر رہے ہیں، کیسی تعریف کر رہے ہیں ہم؟ کیسی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی؟ صرف اسم بے مسمہ تعریف کر رہے ہیں نماز، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ ظاہر مسلمان کیا کر رہا؟ نماز تو پڑھ کے مسلمانوں پر کے ظاہر کر رہا، لیکن حقیقت میں جو ہم کو بتایا گیا اولیاء اللہ کی صحبت میں کہ عبادت کس کی ہوتی؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں یہ سمجھا کہ آپ سے میری حاجت پوری ہو رہی تو میں آپ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک آپ کی عبادت ہو جا رہی ہے وہاں پہ. نہیں رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے کے. نہیں شے ناخص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. نہیں کیسی پرورش کرنا؟ ناخص شے ہے، ناخص شے کو نہیں جب اس کو جو چیز کی ضرورت پڑی دینا.
دو حاجتیں ہیں ہماری دو حاجتیں ہیں، ایک مانگنا ہے اللہ سے، ایک بغیر مانگے اللہ دینا ہے ہم کو۔ ہماری احتیاط کو دیکھ کے ہم کو دیتا اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساتھ میں الرحمن الرحیم بول دے رہے ہم نہیں، الرحمن الرحیم، رحمان ہماری احتیاط کو جان کر بغیر ہم کو مانگے کے دینا، بغیر ہم مانگے کے ہماری اتنی حاجتیں ہیں سر سے لے کے پیر تک، یعنی بغیر مانگے کے اللہ تعالیٰ پوری کر رہا نہیں، بغیر مانگے کے پوری کر رہا، اس کے اوپر غور و فکر کر کے کیسا پوری کر رہا وہ ہم کو جاننا ہے۔ وہ جان کے جب بات ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک اپنے آپ پہ تفکر کرنا، اللہ میری کیسی حاجت پوری کر رہا نہیں، میرے کو نظر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، نظر کا بزنس کرنا نہیں پڑا میرے کو، مگر اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کے میرے کو نظر دے رہا نہیں، بغیر مانگے کے اللہ جو بھی میں دیکھ رہا ہوں مولا، تو وہ اللہ کی نظر سے اگر دیکھ رہی نہیں تو کیا دیکھنا، ہم صرف نفی کر رہے ہیں یہ میری نظر نہیں اللہ کی نظر، یہ میری نظر نہیں اللہ کی نظر، لیکن وہ اللہ کی نظر بن رہی نہیں، وہ خالی ہم بول رہے ہیں یہ میری نظر نہیں اللہ کی نظر، یہ ذکر ہے۔ اب اس کی فکر پیدا ہو کہ علم کیسا حاصل کرنا، جو اللہ مخلوق کو دیکھ رہا ہم بھی وہی دیکھنا مخلوق کو، یہ نظر بدل رہی ہماری، یہ نظر بن رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو کیا دیکھ رہا۔ اب ہمارے جیسے لوگ کیا کرتے، اگر کوئی 4 ویلر کار کو دیکھے تو ہم کار دیکھتے، بائک کو دیکھے تو ہم بائک بولتے، انسان کو دیکھو تو انسان دیکھتے، ہم گھڑی موبائل کو دیکھو تو موبائل دیکھتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موبائل نہیں دیکھ رہا اس کو، نہ انسان دیکھ رہا، نہ گاڑی دیکھ رہا، نہ کار دیکھ رہا، بھائی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کیا دیکھ رہا پھر اس کو نہیں، ہم تو یہ ہماری نظر یہ ہے، ہماری نظر کیا ہے، یہ گھر فلاں شخص کا ہے نہیں، یہ گاڑی فلاں شخص کی ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں زمین ان کی ہے، یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر یہ نہیں، بول رہے ہیں یہ تمام اللہ کی ملک ہے، بھائی اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ جو سو دیا نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کہ یہ فلاں شخص کی یعنی فلاں شخص کی ملک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی بھی چیز ہے تمام کو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا، اس کی ملک دیکھ رہا، موبائل فون نے دیکھ رہا، انہیں انسان نے دیکھ رہا، یہ میری ملک ہے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم بھی جہاں نظر پڑ رہی اللہ کی ملک دیکھنا ہو، وہ کیسا دیکھنا ہم کو ہمارے شیخ بتلا ہے، صحبت میں رہتا ملتا ہے، کیونکہ یاد کے لیے علم ضروری ہے نہیں، ہم کو جو یاد ملی نسبت سے مل گئی، نسبت سے ہم کو یاد مل گئی، کیوں یاد کرتے کرتے ہم کو یاد بھی کرنا ہے، اب نسبت اس کے لیے علم کے لیے کیا کریں، صحبت ضروری ہے، صحبت شیخ ضروری ہے، جتنا ہم صحبت میں رہیں گے شیخ کے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے نہیں، اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نظر ہے، یہ مولا جب اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ملک دیکھنا ہم اس کو، یہ ملک دیکھنا۔ اب میں سن رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں میں، کس کا، یہ اللہ کا سماعت، اللہ کی سماعت سے سن رہا ہوں، اللہ جو سنو بولا وہی سننا، اللہ جو سنو بولا وہی سننا، اللہ جو کام کرو بولا وہی کام کرنا۔ اب میں کچھ کام کر رہا ہوں نہیں، یہ مولا کی قوت سے کر رہا ہوں، یہ ہم بول رہے ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں مولا کی قوت سے کام کرو، مولا کی قوت، پر مولا دکھ رہا نہیں، کیسا ہماری حاجت کو پوری کرا، دکھ رہا نہیں مولا، وہی دیکھو پر اللہ تعالیٰ، وہ دیکھ کے ایمان لاؤ پر اللہ تعالیٰ نہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن گواہی دیکھنے کے بعد مکمل، ہم خالی سن کے گواہی دے رہے ہیں، اس وجہ سے بتایا گیا کہ یہ تسلیمی ایمان ہے، سن کے ایمان لا لیے سن، اب ہم کو اس کے آگے جا کے تصدیقی ایمان لانا ہے۔ تو تعریف جو ہے نا، جب تک کہ اس کو اللہ کو جانیں گے نہیں اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، اس کی جاننا ضروری ہے، ہم کو جاننا ضروری ہے، جب جانیں گے تو سچی تعریف کرتے ہیں، اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اللہ تعالیٰ، ایمان لا لیے، تقویٰ اختیار ہو گیا، مقصد پورا ہو جانا اللہ تعالیٰ کا نہیں، پھر سچوں کے ساتھ رہو بولا اللہ تعالیٰ، سچوں کے ساتھ رہو بولا، کیوں ہم جتنی تعریف کریں نا بغیر صحبت کے، یہ تمام کی تمام تعریف، ایمان والا نماز بھی پڑھتا ہے، متقی تو یعنی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، سب رہتا ہونے نہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں، لیکن اس میں کیا ہو رہا، جب صحبت سچوں کی صحبت میں نہیں جائیں گے تو جیسی تعریف کرنا ہے تعریف نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نہیں، جیسی تعریف کرنا ہے وہی تعریف نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے ایمان لا لیے، تقویٰ اختیار کر لیے، یعنی ایمان والا نماز نہیں چھوڑتا، روزہ نہیں چھوڑتا، زکوٰۃ نہیں چھوڑتا، اعمال پورے کرتا ایمان والا نہیں، متقی اللہ سے ڈرتے رہتا ہمیشہ نہیں، اللہ سے ڈرتے رہتا،
لیکن کیسا ڈرنا وہ نہیں معلوم اس کو متقی. بس اللہ سے ڈرنا بھائی, اللہ ناراض یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. کیسا ڈرنا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے. وہ کب معلوم ہوتا؟ اب جو ڈر رہا متقی نہیں میں نماز نہیں پڑھا تو اللہ مجھ پہ جیسو سزا دیں گا, یہ ڈر ہے. جب سچوں کی صحبت میں آ جائیں گا تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں. اللہ کی یعنی یہاں پر جو ڈر ہے اس کا کہ اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہوں. لیکن جب سچوں کے صحبت میں آ جاتا تو ہر حاجت کا پوری کرنے والا میرا اللہ ہے, تو پھر اللہ کو ناراض کیسا کروں میں؟ نہیں, اللہ ناراض ہوا تو کیسا؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا. اس وجہ اللہ تعالیٰ بھائی کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ مالک ہے وہ رحم دیکھ رہے ہیں, کائنات میں نظر دار ہیں, اللہ ہر چیز کو اپنی ملک دیکھ رہا, تو ہم بھی اللہ کو یعنی ہر کائنات کو اس کی ملک دیکھنا, ملک دیکھ کے کیسا اس کی ملک کی پرورش کر اللہ تعالیٰ, یہی غور و فکر میں رہنا. یعنی فجر سے نکلے ظہر تک کے یہ ٹائم رہا, جا کے اس کے بعد ہم جب الحمدللہ رب العالمین بتا, یہ تمام کا تمام ہمارا استعزار جو ہے نا فجر سے لے کے ہم جو غور و فکر ہے کائنات میں, یہ تمام کی تمام تعریف جا کے اللہ کی کر دینا ظہر میں. نہیں, پھر اس کے بعد میں اللہ کا اور تجلیاں دیکھنا بھی ظہر سے پھر اثر تک وہی کام ہمارا ظہر سے اثر تک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. ہم صرف فجر پڑھے تو ظہر تک بے فکری ہے سمجھ رہے ہیں, ظہر پڑھے تو اثر تک بے فکری ہے سمجھ رہے ہیں. نہیں, اب ہمارا یعنی یہ پوری سائیکلنگ چل رہی ہے ہماری, خالی عادت میں آ گیا ہمارے پاس, فجر پڑھ لیے, ظہر پڑھ لیا, اثر پڑھ لیا, بس ختم. ہم یعنی وہ ہے سمجھ رہے ہیں یعنی ہمارا کام ختم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا ہم؟ نہیں, کیوں پیدا کرا؟ فطرت اسلام پہ پیدا کرا. نہیں, فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو جان کے اس کی پرورش کرنا, یعنی اس کی عبادت کرنا. کیسا جاننا اس کو؟ کیسا جاننا اس کو؟ تو وہ صحبت اولیاء میں معلوم ہوتا ہم کو. صحبت اولیاء میں رہیں گے تو ہر چیز کا علم آتا ہمارے کو, رب کا بھی علم آتا, یعنی ہم کو ہمارا خود کا بھی علم آتا. تو ہم کو چاہیے کہ اسم بامسمہ ذکر کرنا ہے ہمارا, بغیر اس کو جانے کے, اس کو پہچانے کے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہم. تو اللہ کو بھی جاننا ہے, اس کو پہچاننا ہے, پہچان کر اس کی تعریف کر کے, یعنی ہمارا کام ہی جو ہے نا صبح سے شام تک. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ فطرت اسلام سے جو ہٹے ہوئے ہیں نا, ہم کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب کافر اپنے رب کو تلاش کر لیا, مسلمان بھی کیا کرا معلوم کہ ظاہر میں تو نہیں بول رہا مسلمان کہ یہ فلاں میرا رب ہے, فلاں میرا رب ہے, لیکن زبان سے اقرار تو کر رہا, لیکن دل میں اس کا یقین نہیں ہے. دل میں یقین نہیں ہونے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ کسوٹی کیا ہے دیکھنے کی کہ دل میں یقین نہیں ہونے کی. اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ابھی تصدیق ایمان پر ہماری تصدیق نہیں ہوئی, بلکہ اگر ہم کو دیکھنا ہے تو کسوٹی دے دیا ہم کو اللہ والے ہمارے ہاتھ میں کہ تم دیکھو کہ تمہارا زیادہ تر وقت اور زیادہ تمہارا دل کہاں پر لگ رہا, دنیا کمانے میں لگ رہا یا رب کو پہچاننے میں لگ رہا. یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس. اگر یہ ہے, اب ہم زیادہ سے زیادہ وقت اگر رب کو تلاش کرنے میں لگا رہے ہیں تو سمجھنا کہ ہم بے فکر فطرت اسلام پہ ہیں. اگر نہیں, ہم اگر دنیا کمانے میں لگ رہی, رب کو صرف ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹے رکھ دیا, ہلکے میں گئے تو سن لیں گے, پھر ہفتے تک بے فکری نہیں. جو علم آ رہا اس پہ عمل شروع کرنا ہے ہمارے کو. ہم کو سلسلے میں یہ دے دیا ہمارے کو, جو علم آ رہا اس پہ عمل کرنا, عمل کے لیے علم حاصل کرنا ہے ہم کو. نہیں تو کہ ہم کو جو ہے سو یہ جو بات آ رہی تھی ہماری, کیا بات آ رہی تھی؟ ہاں, جو علم آ رہا تھا اس پر عمل کرنا ہے ہمارے کو. نہیں تو ظہر سے ہم جو یعنی نکلے ہم اللہ کو جاننے, یعنی فطرت اسلام کی بات کر رہی تھی کہ فطرت اسلام میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کسوٹی تھی اللہ والے کہ ہم رب کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں دنیا حاصل کرنے میں. کیونکہ اگر ہم کو معلوم ہوگا کہ رب ہی میری حاجت پوری کرنے والا, اگر یقین ہے تو ہم رب کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں, رب کو جاننے میں زیادہ وقت لگاتے ہم. اگر ہم کو یہ یقین ہے کہ میں نوکری سے پڑھ رہا ہوں, میں کاروبار سے پڑھ رہا ہوں, نہیں تو اس کی نماز پڑھنے, کاروبار کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. نہیں, نہ کاروبار کی جیسے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹک عبادت ہو جا رہی ہے اس کی, آٹومیٹک. نہیں, نماز تو ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت اللہ کی نہ ہو رہی, عبادت تو مخلوق کی چھوڑی ہمارے پاس. نہیں, کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یقین ہے کہ میں نوکری نہیں کرا تو میں مر جاتا ہوں, بھوکا مر جاتا ہوں میں, کاروبار نہیں رہا تو میرا کیسا. نہیں, کاروبار نہیں تو کیسا, تجارت نہیں تو کیسا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, وقت تجارت کو ڈیولپ کرنے میں لگا رہے ہیں, زیادہ گھر ڈیولپ کرنے میں لگا رہے ہیں, ہم اپنے ایمان کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ایمان کو ڈیولپ کریں گے, یقیناً جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ جاتا نہیں کہیں بھی. نہیں, مقدر میں جو لکھا ہے اس کا یقین آنا ہمارے اندر, یقین پیدا ہونا
تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں رہنا پڑتا بار بار، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا کہ ہم کو یقین پیدا ہونے کے لیے. نہیں، کیسا یقین پیدا ہونا؟ اللہ ہی ہماری حاجت پوری کرا. دنیا جو ہے نا، وقت اگر ہم دنیا میں زیادہ لگا رہے تو سمجھ جانا، غور و فکر ہم خود کر لینا کہ دنیا میں میرا وقت زیادہ ہو رہا، میں دنیا کمانے میں وقت لگا رہا ہوں، تو میرے اندر یقین یہی ہے کہ میری اس سے حاجت پوری ہو رہی. نہیں، دنیا سے میری حاجت پوری ہو رہی یقین ہے، بلکہ جس کو جو چیز سے یقین رہتا نا ادھر ہی جاتا ہے انسان. نہیں، جس کو محبت رہتی اسی کے ساتھ چلے جاتا ہے انسان. نہیں، اگر ہم کو رب سے محبت ہے، وما اللہ تعالیٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا تمام کا تمام رزق فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی رب کو نہیں جان کے ہم رب کے مقام پہ، یعنی ہمارے ذہن و گمان میں نہیں، ہم رب کے مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. ہم رب کے مقام پہ بیٹھ گئے، ہم اپنے آپ کو ہم رب کے مقام پہ لے کے جائیں. اتنا بڑا شرک ہو رہا ہم سے. نہیں، اتنا بڑا شرک ہو رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر حاجت کا پوری کرنے والا ہمارے پر فرض کر لیا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ پر ہمارا تمام کا تمام جتنا بھی زمین پر چیزیں جاندار تمام کا رزق اللہ پہ فرض ہے. نہیں، ہم کو کیا فرض کرا اللہ تعالیٰ؟ عبادت فرض کرا. نہیں، عبادت فرض کرا. عبادت کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا. جو کیا جو عبادت کے جو ترجمہ کرے ہمارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبادت کے معنی میں کیا کرے؟ اب تفسیر میں یعرفون کرے. یعرفون یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یعبدون کی جگہ وہاں پر آپ کیا کریں؟ تفسیر یعرفون کے کرے کہ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا. رب کیا ہے جاننا، اس کو پہچاننا، یہ کام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو فطرت اسلام پہ پیدا کرا. فطرت اسلام ہم کو کیا ہے کہ رب کو جاننا. اس بات سے جو فطرت پہ پیدا کرا وہی سوال کرا، دوسرا سوال نہیں کرا اللہ تعالیٰ. نہیں، جو فطرت جو زندگی میں ہم کو جو کام کرنا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے. جاتے خبر میں وہی سوال ہو رہا ہم کو، وہی سوال ہو رہا ہمارا. نہیں، ایمان کا سوال ہے، وہ ایمان کا سوال ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ نوکری سے پڑھ رہا ہوں، کاروبار سے پڑھ رہا ہوں، تجارت سے پڑھ رہا ہوں. نہیں، کاروبار سے پڑھ رہا ہوں. ہمارا یہ تھا، ہمارا ایمان یہی تھا ہمارا، تو ہم اس میں وقت زیادہ لگا رہے ہیں. تو اللہ کو جاننے اور اس کو پہچاننے میں زیادہ وقت لگنا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رزق پورا فرض کر لیا، تو ہم کیوں اس کی تلاش میں رہنا؟ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے نہیں کر رہے ہم رزق کے پیچھے جا رہے ہیں. جو اللہ کا کام ہے وہ کام ہم کر لے رہے ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں. دنیا کمانے کو، دنیا حاصل کرنے میں زیادہ وقت دے رہے ہیں. ہم خود غور کر لینا اپنے آپ پہ، ہم کتنا اللہ کی یاد میں ہیں اور کتنا اللہ کی یاد سے غافل ہیں. ہم اپنے آپ کے غور کرتے رہنا، تفکر کرتے رہنا. یہی ہمارا ذکر ہے. 24 گھنٹے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، متوجہ اللہ رہنا ہمیشہ. یہی ذکر ہے. ذکر کے تعلق ہمیں ذکر کیا ہم ہمارے سلسلے میں کیا بتائے گا؟ ذکر کے معنی اللہ 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 کر لیتے پڑھنا نہیں، متوجہ رہنا اس کے ہمیشہ، ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا. کھڑے رہے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا، بیٹھے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا، لیٹے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس کے بعد تفکر شروع ہوتا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نہیں، جب تک کہ فکر ہی شروع نہیں، تفکر کر ہی نہیں سکتے. اس وجہ اللہ والے کیا کرے؟ پہلے ذکر میں لگا دیں. نہیں، تیرا یعنی کیسا ذکر چلنا؟ کھڑے تو ذکر چلنا، لیٹے تو ذکر چلنا، بیٹھے تو ذکر چلنا. جب تک کہ یہ پوزیشن پہ نہیں آئے گا بندہ، جب تک تفکر کر ہی نہیں سکتا کائنات. یعنی کھڑے پہ تو ذکر کرنا، یعنی متوجہ رہنا کائنات پر کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا. یعنی کھڑے تو ذکر میں رہنا اللہ کے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. بیٹھے تو اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا، ہمارا توجہ پوری اللہ کی طرف رہنا. لیٹے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا. یہ جب پوزیشن پہ آئیں گے، جب اللہ والے کیا کرتے؟ ذکر میں لگاتے ایسا کر دیتے کہ اب انہیں 24 گھنٹے ذکر میں رہتا. ذکر پاسن پاس جو ہے ہمارا 24 گھنٹے سانس چلتے رہتے اللہ 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 اللہ. جب اللہ 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 پر جو نہیں ہر لمحہ اللہ اللہ پہ گا تو ہر جگہ اس کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اس کو نہیں، اس کا تفکر یعنی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی جب غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کائنات کو کیوں پیدا کرا، نہیں کیوں پیدا کرا. یہ عقل مند لوگ ہیں. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ عقل مند والوں کی نشانی، یہ عقل مند لوگ یہ ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور اللہ تعالیٰ یہ یعنی ہم نے نشانیاں بتا رہا اللہ تعالیٰ، یعنی رات کیوں بنایا، دن کیوں بنایا. نہیں، کائنات میں جو بھی چیز بنایا ہم، یعنی اس کے اوپر غور و فکر کرو. نہیں، غور و فکر کرو، اس میں نشانیاں ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کی نشانیاں اسی میں ہے.
اسی سے اللہ کو جان سکتے نہیں, اسی سے نہیں. اللہ کو اگر دیکھنا ہے, اللہ کی اگر دیدار کرنا ہے تو شان تشبیہ میں کرنا ہے ہم کو, شان تنزیہ میں تو کر نہیں سکتے ہم نہیں. اللہ کو ذات سے تو نہیں دیکھ سکتے نہیں, شان تشبیہ میں دیکھنا ہے اللہ کو. یعنی ہر شے میں مولا موجود ہے, کیسا موجود ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو. کیوں اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرا نہیں, کیوں رات کو دن میں جا رہا, دن یا دن جا رہا کہاں رات میں جا رہی, رات دن میں کیسا چلے آ رہا, اس میں کیا نشانیاں ہیں اس میں نہیں. کون کرتا تفکر, کون کر سکتا؟ جو عقل رکھتے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا جو عقل رکھتے وہی تفکر کر سکتے. پھر عقل والے کون ہے معلوم ہونا ہمارے کو, عقل مند کون ہے؟ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہوتا ہے تو میری طرف متوجہ رہتا ہے, جو بیٹھتا ہے تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے, جو لیٹتا ہے تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے, وہ عقل مند انسان ہے. لیکن آج ہم دنیا کی طرف جو متوجہ رہتا ہے, 24 گھنٹے دنیا کمانے پہ رہتا ہے, تو اس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں ہم. ہماری سوچ یہ ہے ہم وہ عقل مند ہے, اپنی عقل سے دنیا کمانا بلکہ ہم بھی کیا کریں, اس کی عقل کو اپنا کے ہم بھی دنیا کمانے جا رہے ہیں نہیں. لیکن جو اللہ کے ذکر میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے کہ انہیں اللہ کی طرف متوجہ رہ کے دنیا بھی حاصل کر رہا اور مولا کو بھی پا رہا ہے, وہ نہیں دیکھ رہے ہم دنیا ہی کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا پورا ذہن, پوری توجہ ادھر ہی سے ہماری. تو وہاں سے توجہ ہٹا کے ہم کو یہ طرف, یعنی ہماری ہر نماز کے درمیان میں جو وقفہ مل رہا, بس اللہ کی طرف متوجہ رہنا, اس میں رہ کے جب جا کے اللہ کی تعریف کرنا ہے نہیں. تو اس کے لیے صحبت اولیاء ضروری ہے. کیسا ذکر, کیسا مولا کو پہچاننا, کیسا مولا کو جاننا, تمام کے تمام طریقے ہم کو اولیاء اللہ کی صحبت میں بتایا جاتا ہے. وہ سچ ہے, وہ سچے ہے, وہ جو اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں, مخلوق کو مخلوق کے مقام پہ رکھتے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے مقام پہ ہم کو, یعنی ہم شان و گمان بھی نہیں ہے, وہ مقام پہ جا کے بیٹھ گئے ہم. وہ میں اس کما لوں گا, میرے ہر حاجت پوری میں یہ فلاں کر کے ہمارے ذہن میں پلاننگ چلتے رہتی. دیکھو میں اتنا پیسہ کما کے, اتنا بنا کے, ایسا گھر بنا کے, ایسا پراپرٹیز بنا کے, ایسا دے کے سکون سے رہوں گا, میرا ضعیف پوری سکون میں گزاروں گا, سمجھ رہے ہیں. تو ہمارا کدھر جا رہا ہمارا ذہن یار نہیں. تو ہماری پراپرٹی ہماری حاجت روا ہو گئی. یہ رہے تو میں سکون سے گزاروں گا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم ایسا کریں, میں سکون سے رہوں گا, ہمارا ذہن چل رہا ہے ایسا نہیں. ہم جوانی میں محنت کر کے پراپرٹی بنانا, بڑھاپے میں سکون سے رہیں گے, سکون بڑھاپے میں وہاں تلاش کریں نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ برا میرے ذکر میں تمہارا دلوں کا سکون ہے برا اللہ تعالیٰ نہیں. یعنی میری طرف متوجہ رہیں گے تو سکون رہے گا. بھائی میرے ساتھ اگر کوئی ایم ایل اے ایم پی ہے, میں اس کی طرف متوجہ ہوں, میرے ساتھ نہیں بلکہ میری توجہ رہی, تو میں سکون میں رہتا ہوں. میں کوئی چیز کا ڈر ہی نہیں رہتا میرے کو نہیں, کوئی چیز کا ڈر رہتا. توجہ سے ہٹی, توجہ ہٹی تو ڈر شروع ہوا تھا. تو جب اللہ ہماری طرف ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, توجہ ہماری پوری اللہ کی طرف, تو کس کا ڈر ہے ہمارے نہیں, کس کا ڈر ہے. سب سے بڑا شیطان مخلوق میں کون ہے ہمارے پاس, شیطان ہے نہیں. شیطان کسی سے نہ ڈرتا سوائے اللہ سے, وہی ہم کو راستے سے بھٹکانے والا نہیں. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان ہمارے قریب ہی نہیں آتا. ہم اللہ کی طرف توجہ رہیں گے, اللہ کی طرف ہماری توجہ رہیں گے تو شیطان ہمارے قریب ہی نہیں آتا, کیونکہ کائنات میں شیطان کسی سے نہ ڈرتا سوائے اللہ کے. تو یہ ذکر اسی لیے دیا گیا ہے. جب ہم ذکر میں اللہ کے ذکر میں رہیں گے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, تو شیطان ہم سے دور بھاگتے رہیں گا, تو ہمارے لیے راستہ آسان ہوتا رہتا. راستے میں بیٹھا ہوا ہے انہیں سیدھے راستے پہ جانے نہیں دے رہا, ہم پڑھنے نہیں دے رہا, سلوک طے کرنے نہیں دے رہا انہیں ہم کو نہیں. تو وہ سلوک میں جو ڈسٹربینس کر رہا ہے شیطان آ کے, یہ جو ہمارا اللہ کا ذکر چل رہا نا, وہ ذکر سے شیطان ہٹتے رہتا. ارے اللہ کسی سے نہیں ڈر رہا, اللہ کے ذکر سے ڈر رہا, ڈر کے راستہ دے رہا, ہٹ جا رہا, تو ہمارا سلوک آسانی سے طے ہوتا, منزل کو پہنچ سکتے. تو ذکر امپورٹنٹ ہے ہمارے کو نہیں, ذکر ضروری ہے, چھوڑنا نہیں ہے ہم کو. جو ہم کو معاملات دیے گئے, معاملات بھی پورے کرنے ہیں ہمارے کو. اس کے علاوہ جتنا بھی جس کو بھی ذکر ملا اس کی ہم پابندی کرتے نا, ہمارا یہی ہمارا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے. جتنا ہو سکتا ہے ذکر ہم کو دیا گیا ہے, وہ ذکر کی کثرت کرنا, کیونکہ ذکر سے ہم کو راستہ آسان ہوتا, تو ہم چل سکتے. کوئی کام چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, بغیر اللہ کی مدد سے نہیں کر سکتے. لا قوت الا باللہ نہیں, لا قوت, لا نفی الدین سارا یہاں پر, لا قوت الا باللہ. کوئی قوت رکھ ہی نہیں سکتا, تو نہ ہم دین کما سکتے نہ دنیا کما سکتے. ہم سمجھ نہیں دین کا کام کر کے میں کرا سمجھیں نہیں, دین کا کام بھی نہیں کر سکتے ہم, نہ دین کا کام کر سکتے نہ ہم دنیا کا کام کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسب ہم کو, یعنی ہم کو کسب جو سو کسب میں ہم کو کیا کرا اللہ تعالیٰ, مختار بنایا نہیں, باعتبار کسب مختار بنایا. یعنی چن لو, تم دین کا راستہ چنتے چن لو, دنیا کا راستہ چن دو, لیکن باعتبار فعل مجبور کر دیا, ہم کام کر ہی نہ سکتے. لا قوت الا باللہ نہیں, کوئی قوت رکھ ہی نہیں سکتا, نہ کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا, نہیں نہ ارادہ ہے نہ قوت ہے نہیں. لا قوت, تو لا قوت میں کون کر سکتے ہیں, ارادہ تو ہم کو ہے,
کون سا کسب اس سے عمل کرنا، دین یا دنیا؟ اگر دین بھی ہونا ہے تو اللہ ہی کی قوت ہے، دنیا بھی حاصل کرنا ہے تو اللہ ہی کی قوت ہے. جزا اور سزا اختیاری پہ ہے. نہیں، چوری کی قوت کرنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی دے رہا، نماز پڑھنا ہے تو وہ بھی قوت اللہ ہی دے رہا. پھر جزا اور سزا کس پہ ہے؟ گزشتہ بات آئی تھی نا ہمارے پاس، یہ جزا اور سزا صرف اختیاری پہ ہے. جو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی قوت دے گا، قوت تو نہیں دینے والا ہے. اب سزا تو جو اختیار کرتا کر لے پر اللہ تعالیٰ. تو اگر زنا کا اختیار کرا، زنا کی قوت بھی میں دیتا ہوں. تو اگر اسے پرہیز کر رہا، نیک کام کرا، اس کی قوت بھی میں دیتا ہوں. نماز کو جانے کا ارادہ کر رہا تو قوت میں دیتا ہوں تیرے کو. تو خیر ارادہ کر، ارادہ کر لے. ارادہ ہم کریں، ارادہ کرنے والے ہم مرید ہیں. ہم مرید کس کے ہیں؟ نہیں، شیخ کے مرید ہیں، شیخ کے وسیلے سرکار کے مرید ہیں، سرکار سے اللہ کے مرید ہیں. اللہ کا ارادہ کرے ہوئے ہم، اللہ کا ارادہ کرے ہوئے تو اللہ ہم کو اس تک پہنچنے کی قوت دے رہا. نہیں، اگر ہم دنیا کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی قوت دیتا تھا. نہیں، ارادہ ہے. تو یہ جو ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کے لیے ذکر ضروری ہے. جیسا ذکر کرتے رہیں گے شیطان ہٹتے رہتا. ذکر اللہ بولتے بھاگتے رہتا شیطان، اللہ بولتے بھاگتے. اب ہم راستہ طے کرتے رہنا ہے، طے کرتے رہنا ہے، طے کرتے رہنا ہے. بس ذکر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو ذکر کرتے کرتے ترقی کر کے ہم یعنی اسم بے مسمہ سے اب اسم با مسمہ کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. اللہ حیات دیا، توفیق دیا، آسانی دیا. جیسا بات آئی ہے بغیر کوئی قوت، بغیر کسی کی معنی اللہ کی بغیر مدد کے ہم نہ دین کا کام کر سکتے نہ دنیا کا کام کر سکتے. تو کہ لا قوت الا باللہ پہ ہماری ہمیشہ اٹھے تو بھی ہماری توجہ رہنا، بیٹھے تو بھی ہماری توجہ رہنا. اب بات کے خیال میں ہمارے اکثر یاد آ کہ تو ہم ہر چیز گناہ کی قوت بھی اللہ ہی دے رہا، پھر وہ بھی اللہ ہی دے رہا. تو اب اللہ کی قوت سے کر رہا ہوں کہ ہم گناہ کی طرف چلے آتے ہیں. میں تھوڑا ہی کر رہا ہوں، میں اللہ کی قوت سے کر رہا ہوں. تو یہاں پر ہم کو تصفیہ قلب ہونا، قلب میں تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا یہاں پر. نہیں، ارادے پہ ہم کو کیا ہے؟ سزا اور جزا ہے. تو وہاں پر ہم تصفیہ کر لینا، ادھر گیا تو جزا ہے، ادھر گیا تو سزا ہے، ادھر گیا تو جزا ہے. تو وہاں پر تصفیہ کرنے کی صلاحیت اگر ہمیں پیدا ہو گئی وہ بھی ہم کو اولیاء اللہ کی صحبت میں ملتی. تو صحبت ضروری ہے. تو صحبت میں بار بار رہنا ہے انشاءاللہ. وقت بھی ہو گیا آج. اللہ تعالیٰ اس بات جو بھی دینا تھا اپنے حول و قوت اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی بات آئی الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.